یا اللہ یا رحمان یا رحیم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم سب کو السلام۔ روحانی رمضان کی 21ویں نشست میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ سر آج کے سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ ہمارے پاس پہلا سوال جو ہے وہ شبیر صاحب کا ہے۔ جی شبیر صاحب اپنا سوال کیجیے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر میرا سوال یہ ہے کہ ہم جو کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو حضور علیہ السلام کن کا کلمہ پڑھتے تھے؟ ٹھیک ہے جی۔ ہاں دیکھیں، سوال ہے، سوال تو کسی بھی قسم کا آ سکتا ہے، تو میں نے بھی اس پہ غور کیا تھا، کچھ معلومات بھی جمع کی، مختلف اس کے بارے میں مختلف سٹوریز ہیں، مختلف روایات ہیں، مختلف باتیں ہیں، تو مجموعی طور پہ جو تاثر بنتا ہے نا ان سٹوریوں کا یا ان روایات کا یا ہسٹری کا، وہ ملا کے میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس خاندان سے تھے یا جس خاندان سے ہیں، وہ جو حسب نسب ہے وہ جا کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے جا کے ملتا ہے۔ میں نے پہلے بھی عرض کی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خاندان تھا، یہ چونکہ خانہ کعبہ کعبۃ اللہ کے متولی خاندان سے تعلق تھا ان کا، تو یہ خاندان، اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ دین حنیف پر قائم تھا۔ ٹھیک ہے، باقی لوگ آتے تھے اور ارد گرد مشرکانہ افعال ضرور کرتے تھے، لیکن مشرکین مکہ سے مراد رسول اللہ کا خاندان نہیں تھا۔ وہ وہاں کے متولی تھے اور ہر ممکن کوشش کرتے تھے، کیونکہ ان کے ذمہ تھا کہ حج کے لیے لوگ آئیں گے، ان کی میزبانی، ان کی خدمت، ان کے لیے انتظام و انتظام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے پاس تھا، تو وہ ان کا انتظام کیا کرتے تھے۔ ذاتی طور پہ خود وہ دین حنیف پر تھے، اور دین حنیف کیا تھا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دین۔ اس کے بارے میں مختلف مواد موجود ہے کہ بہت ساری چیزیں گم ضرور ہو گئی تھیں، اور بالکل ایسا ضرور ہوا کہ بہت ساری چیزیں اس خاندان سے بھی متروک ہو گئی تھیں، جیسے حج کے بہت سارے اہم امور تھے، خاص طور پہ صفا مروہ وغیرہ، وہ معدوم ہو گئے تھے، وہ گم ہو گئے تھے، یا وہ بھولنا شروع ہو گئے تھے۔ لیکن ذاتی طور پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خاندان پاک تھا، وہ مشرکانہ کسی بھی قسم کے فعل میں ملوث نہیں پایا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو دین تھا، جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات بھی موجود ہیں، جو یہ اشارے دیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو اسلام ہے یہ اصل میں دین ابراہیمی کا ریوائول ہے، اس کی تجدید ہے، اس میں جو چیزیں علائشات مکس ہو گئی ہیں اس کی صفائی ہے، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی رہنمائی سے جو کچھ مزید عطا کیا گیا، یہ اس کی کڑی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان کیا تھا؟ دین حنیف پر قائم تھا، اور دین حنیف کون سا دین ہے؟ دین ابراہیمی۔ تو دین ابراہیمی ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان تھا، اور اس میں اگر کوئی کلمہ تھا تو وہ پڑھا جاتا ہوگا، ورنہ کلمے کی ادائیگی کے بغیر
قلبی طور پہ آپ ابراہیم علیہ السلام کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کی بات کر رہا ہوں کہ وہ ان کے پیروکار تھے۔ البتہ کچھ لوگ مختلف قسم کی باتیں گھڑتے ہیں، اخذ کرتے ہیں، یا وہ ان کی جو سمجھ میں آیا اس کے مطابق جو کچھ بیان کرتے ہیں، جو صحیح بھی ہیں غلط بھی ہیں، تاریخ ہے اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں کہہ سکتا، قرآن نے اس بارے میں کوئی اس طرح کا اشارہ نہیں دیا ہوا۔ تو اس میں وہ کیا ہے کہ ورقہ بن نوفل کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کوئی کزن تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہوئی پہلی مرتبہ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو واپس آ کے بتایا اور فرمایا کہ مجھ پہ کچھ اوڑھنی اڑا دو۔ تو اس کیفیت کو دیکھ کے زوجہ ہونے کی حیثیت سے انہوں نے جو بھاگ دوڑ کی، ظاہر یہ پہلی مرتبہ تھا، ان کے تو علم میں نہیں تھا کہ یہ وحی ہے یا کیا ہے، تو کہا جاتا ہے کہ وہ ورقہ بن نوفل کے پاس لے کر گئے تھے۔ اور ورقہ بن نوفل کون تھے؟ کہا جاتا ہے تاریخ میں کہ وہ کرسچن مشنری کے ایک راہب تھے، ایک صوفی تھے، ایک بزرگ تھے، جو بغور مطالعہ کرتے تھے اپنی جو بھی ان کے پاس کتاب تھی، انجیل کہہ لیں یا کچھ بھی، اور ان کی بڑی معلومات تھیں۔ تو انہوں نے اس سے اخذ کر کے بتایا کہ یہ جو کچھ بھی معاملات آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہیں یہ نبوت کے لگ رہے ہیں، اور ایک وقت آئے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی مخالفت کا سامنا کرنا پڑے گا اور یہاں کے لوگ ان کو نکال لیں گے۔ اور یہ بھی بلکہ کہا انہوں نے کہ اگر میں اس زمانے میں آپ کے پاس میں ہوا اس زمانے میں تو میں آپ کی مدد کروں گا۔ لیکن جب کرسچن مشنریز کی بات سنی جاتی ہے، وہ بتاتے ہیں کہ اس زمانے میں کوئی بھی کرسچن مشنری مکہ کے آس پاس یا عرب کے اس علاقے میں، مدینہ تک میں بھی، وہ اس ٹائم کام نہیں کر رہی تھی۔ وہ ان کے پاس ریکارڈ ہوتے ہیں، جو بھی ان کے پاس ریکارڈ ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں، وہ کرسچن نہیں تھے، ان کا کوئی ریکارڈ نہیں ملتا۔ تو اس حوالے سے کچھ ناسمجھ یہ کہتے ہیں کہ ممکنہ طور پہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مذہب تھا وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانا تھا، جو وہ بھی اتنا درست نہیں لگ رہا۔ کیوں نہیں لگ رہا؟ میں نے ابھی عرض کر دی کہ وہاں پہ اس زمانے میں کرسچن مذہب آیا ہی نہیں تھا اس پورے علاقے میں۔ ایک تو یہ وجہ ہے، اور دوسری وجہ یہ ہے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہونے کی حیثیت سے حضرت اسماعیل علیہ السلام جب یہاں رہ گئے تو جو دوسرے صاحبزادے تھے ان کے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے، ان کی جو اولادیں تھیں ان کی کبھی اس طرح کی بنی نہیں، نہ وہ یہاں آتے تھے، نہ آنے دیتے تھے کسی کو، نہ یہ لوگ یہاں سے وہاں جاتے تھے، نہ ان کو جانے دیتے تھے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان صاحبزادے کی اولاد ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کی بات کروں تو اس سے بھی یہی لگتا ہے کہ ظاہر ہے کہ وہ قبائلی زمانہ تھا تو کسی نے اجازت نہیں دی ہوگی ان لوگوں کو بھی یہاں پہ آنے کی، تو اس لیے وہاں پہ وہ علاقہ محفوظ تھا عیسائیت سے بھی۔ تو عیسائیت سے چونکہ محفوظ تھا تو گمان غالب یہی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات وہاں پہ نافذ نہیں تھیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں سے کوئی بھی ان کے اوپر بھی ایمان نہیں رکھتا تھا۔ ٹھیک ہے، وہ براہ راست اپنے جد امجد کے طریقے پر قائم تھے، یعنی کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام پہ۔ تو یہ قیاس آرائیاں ہیں ساری، حقائق کیا ہیں اس کے بارے میں کوئی بھی کچھ بھی نہیں بتا سکتا۔ جو کچھ بھی بتائے گا وہ بہرحال قیاس ہی کہلائے گا، کہ جو دیکھ کر یا پڑھ کر قیاس کیا جا سکتا ہے، اسی طریقے سے میرا بھی یہ قیاس ہے۔ اچھا، اگر ہم
اس پہ غور کرنے پہ تل ہی جائیں تو پھر یہ غور کرنا پڑے گا کہ عیسیٰ علیہ السلام کیا موسیٰ علیہ السلام کی شریعت پر قائم تھے؟ کیا وہ یہودی تھے؟ اگر وہ ان کی شریعت پہ تھے تو ان کی شریعت کیوں نہیں بہتر کی، نیا کیوں لے کر آئے؟ ہے نا؟ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ بھی کوئی کلیہ نہیں بن رہا کہ جو شریعت اس وقت نافذ تھی اس کے اوپر ہی نیا نبی جو آئیں گے وہ اس پہ پہلے پیروکار ہوں گے، اس کے بعد وہ نیا نفاذ کریں گے، ایسا بھی کوئی کلیہ نہیں ہے۔ عموماً دیکھا گیا نئے نبی آتے ہی جب ہیں جب پچھلی شریعت متروک ہو جاتی ہے، مکمل معطل ہو جاتی ہے، عملی طور پر، ظاہری طور پر اور اللہ کی اذن سے بالکل معطل ہو جاتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا جب شریعت معطل ہو گئی اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوا، اور جب عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت بالکل معطل ہو گئی ہر لحاظ سے ان کی شریعہ میں تبدیلی کر دی گئی، حتیٰ کہ کتاب میں بھی خلط ملت کر دیا گیا، تو پھر اللہ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی اور ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے سے کی جو ان تمام چیزوں سے پاک تھے۔ آپ کرسچن مذہب کو دیکھیں، یہودی مذہب کو بھی دیکھیں، وہ تو بڑا الجھاؤ ہے، آپس میں اس طرح انبیاء کا ایک تانتا باندھا گیا ہے اور اس طرح اصحاب کا تانتا باندھا گیا ہے کہ آپ تو ایک اللہ اور ایک رسول والی تو بات بھی ختم ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ چونکہ اللہ نے اپنے دین کو محفوظ رکھنا تھا تو ابراہیم علیہ السلام سے کچھ مذہب دوسری طرف سے پھیل گیا اور کچھ جو ہے وہ محفوظ رکھا اللہ نے، اور بہت لمبا عرصہ ہے، 800 سے 1200 سال کے درمیان کا عرصہ بتاتے ہیں، وہ بھی قیاس ہے، بہرحال زیادہ بھی ہو سکتا ہے کم بھی ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد اچانک وہ نبی جو آخری نبی تھے جس کا سب انتظار کر رہے تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی جس کا اشارہ دیا، ایون موسیٰ علیہ السلام نے بھی، کہ ماننے والے بھی جن کا انتظار کر رہے تھے، تو وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے سامنے آ گئے۔ تو اس وجہ سے انہوں نے ڈینائی کیا کہ ان کے ذہن میں تھا کہ ہم لوگ بڑے افضل لوگ ہیں تو یہ ہماری اولادوں میں سے آنا چاہیے تھا، اور وہ آج تک اسی نبی کا اپنے بنی اسرائیل وہ لوگ جس کو کہتے ہیں، حالانکہ وہ بنی اسرائیل نہیں ہے، یہود ہیں، تو وہ یہودی جو ہے وہ اپنی اولادوں میں سے انتظار کر رہے ہیں کسی کے آنے کا، اور ایسے ہی عیسیٰ علیہ السلام بھی انہی یہودیوں میں سے کسی کے آنے کا انتظار کر رہے ہیں۔ اور یہ پورا فساد جو آپ پوری دنیا میں دیکھ رہے ہیں یہ اسی لیے ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آ چکے، آ کے اپنا کام کر چکے، اور اب ان کا جو کلمہ ہے وہ کلمہ ہے جو ہم لوگ پڑھ لیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور جب ہم گواہی دیتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، تو یہ نشانی ہے پچھلی تمام کلموں کی اور تمام شریعتوں کے انکار کی بھی اور ان کے معطل اور متروک ہونے کی۔ تو یقیناً رسول اللہ کا کلمہ تو یہ رہا ہوگا نا، لا الہ الا اللہ۔ کہا یہ جاتا ہے کہ مختلف انبیاء کے جو تخلص جو القابات تھے وہ لگائے جاتے تھے، لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ، لا الہ الا اللہ عیسیٰ مسیح اللہ بھی کہا جاتا ہے اور عیسیٰ روح اللہ بھی کہا جاتا ہے۔ تو پہلے وہ والے کلمے کہیں پڑھے جاتے ہوں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے یہ بات منسوب نہیں ہے کیونکہ وہ عیسائی پیروکار تھے ہی نہیں۔ جب عیسائی پیروکار نہیں تھے اس کا مطلب ہے اس سے قبل وہ موسیٰ علیہ السلام کے پیروکار بھی نہیں تھے، وہ براہ راست ابراہیم علیہ السلام کے پیروکار تھے، اور یقیناً عملی جو ان کا کلمہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی وہی رہا ہوگا۔ اور دوسری اہم بات، آپ درود شریف میں اپنا کنیکشن جو رسول اللہ نے جوڑا ہے وہ ہم سب پڑھتے ہیں، درود ابراہیمی، نام ہی اس کا درود ابراہیمی ہے، تو وہ اس کا تانا بانا باندھتے ہی ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہیں، باقی سب کو اسکپ کر دیا۔ اس میں اہم کیا ہے، درود ابراہیمی بھی تو دعا ہے نا رسول اللہ کی، تو یہ بہت اہم دعا ہے کہ اس میں وہ اشارہ ہے ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل اولاد پہ برکات نازل فرما، اور بالکل اسی طریقے سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی وہ برکات نازل فرما۔ اس لیے یہ ہمیشہ کے لیے، تاکہ یہ بات واضح ہو جائے کہ ابراہیم علیہ السلام کے
کا جو دین ہے رسول اللہ نے اس کی بحالی کی ہے. درمیان میں کتنے سارے انبیاء ہیں, رسول اللہ نے بالکل اس کو اسکپ کیا. ٹھیک ہے, تو یہ میرا اس کے بارے میں فہم تھا, یا میرے ذہن میں یہ میں اس کو ایسے سمجھتا ہوں. ٹھیک ہے, تو یہ میرا جواب یہی ہے, مطلب میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں. ٹھیک ہے, السلام علیکم. بہت شکریہ سر. اللہ یا رحمان یا رحیم.